ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے ارادے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اللہ کے علاوہ لوگوں کا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہے۔ اسی مبارک آیت کے تحت علامہ اقبال نے یہ شعر بھی کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے کہ بندے اپنے حال کو، چاہے وہ دینی حال ہو چاہے دنیاوی حال ہو، چاہے صحت سے متعلق ہو چاہے کاروبار سے متعلق ہو، پہلے اللہ کے بندے خود کوشش شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ اس کوشش میں اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوشش نہ کریں، ایک طرف بیٹھے رہیں، پڑے رہیں اور چاہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، اللہ میں سب کچھ قدرت ہے، تو اللہ میں سب کچھ قدرت ہے، وہ چاہے تو لیٹے لیٹے بھی کام بنا دے اور بیٹھے بیٹھے بھی، لیکن اس کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میں نے نظام بنایا ہے اس کے تحت تم چلو، میرے اندر تو سب کچھ قدرت ہے، مجھے مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کیا طریقہ رکھا ہے کہ تم کیسے کامیابی حاصل کرو۔ تو وہ طریقہ یہی ہے کہ بندے جس میدان میں بھی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میدان میں کوشش کریں، کوشش وہ کریں گے کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جو علم حاصل کر رہے ہیں چاہے دینی ہو یا دنیاوی، پابندی سے اپنے اسکول جائیں، مدرسے جائیں، جو انہیں سبق دیا جائے کہ اس کی تیاری کرو اس کی وہ تیاری کریں، پھر ان کو اچھے نمبروں سے کامیابی دینے والا اللہ تبارک و تعالی، کبھی ان کو اونچا مقام دینے والا اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ حالات اور یہ تبدیلیاں میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں قائم کر رکھی ہیں، چیز آج کچھ ہوتی ہے کل کچھ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حاکم اچھے لوگ ہوں اور تمہارے مالدار اور امیر لوگ غریبوں کے اوپر سخاوت سے کام لیتے ہوں اور تمہارے کام آپس میں مشوروں سے پورے ہو رہے ہوں، تو فرمایا پھر زمین کے اوپر کا حصہ اندر والے حصے سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی زندگی تمہاری زیادہ بہتر ہے تمہاری موت سے، اس زمین پر تمہارا چلنا پھرنا زیادہ بہتر ہے زمین کے اندر چلے جانے سے۔ اور فرمایا جب تمہارے حاکم شریر اور نالائق لوگ ہو جائیں اور جب تمہارے مالدار کنجوسی اور بخل پر اتر آئیں، غریبوں کی خدمت نہ کریں، مدد نہ کریں، اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو فرمایا پھر زمین کے اندر چلا جانا زیادہ بہتر ہے زمین کے اوپر رہنے سے۔ تو اس وقت فرمایا پھر زندگی سے فائدہ کیا کہ حاکم وہ چین سے جینے نہیں دیتے، عمراء جن کو اللہ نے غریبوں کے نصیب سے دیا کہ تم یہ اپنے لیے بھی خرچ کرو اور غریبوں کا بھی خیال رکھو، وہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، اور عورتیں اپنی حکومت چلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور تم نے ان کے ہاتھوں میں نظام دے دیا، وہ تو بیوقوف ہوتی ہیں، وہ کہیں گی نہیں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، تمہارے گھر کا نظام خراب ہوگا اور اس سے تمہارے لیے کبھی کبھی ذلت اور رسوائی کی صورتیں آئیں گی۔
تو ایسی زندگی سے تو فرمایا مر جانا زیادہ بہتر ہے، زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ زمین کے اندر آدمی چلا جائے۔ اور فرمایا اسی طرح قرب قیامت آتا چلا جائے گا، حالات بدلتے چلے جائیں گے، اور ایک زمانہ وہ آئے گا جب تمام کافر امتیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں علاوہ مذہب اسلام کے، سب کی سب مل کر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں گی، اور آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گی، دعوت دیں گی، آؤ آؤ نبٹ لیں ان سے، آؤ ان کی طاقت توڑ دیں، آؤ ان کی ہمتوں کو پست کر دیں، آؤ ان کے دین پر غلط غلط الزامات لگائیں، اور یہ سب کوشش کرتے رہیں گے لوگ۔ جیسے فرمایا کھانے والے جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے اس زمانے میں، تو آئیے صاحب کھانا کھا لیجئے، آئیے صاحب کھانا کھا لیجئے، تمہاری حیثیت کھانے کی ہوگی اور ان کی کھانے والوں کی حیثیت ہوگی، یہ زمانہ آ جائے گا فرمایا۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ کیا ہم اس زمانے میں تعداد میں کم ہوں گے یا طاقت میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہ تعداد میں کم ہوگے نہ طاقت میں کم ہوگے، بس بات یہ ہوگی کہ تمہارے اندر بزدلی اور ڈھیلا پن پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ بزدلی اور ڈھیلا پن کیوں پیدا ہو جائے گا؟ فرمایا اس لیے پیدا ہو جائے گا کہ دنیا کی تمہارے دلوں میں محبت ہو جائے گی اور تم موت کو برا سمجھنے لگو گے۔ تو جب دنیا کی محبت ہوگی تو آدمی کہے گا بھیا بچا لو اپنے آپ کو، اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنی جائیداد ہے، اگر ہم میدان میں آ گئے اور کہیں جیل میں جانا پڑا یا مرنا پڑا تو پھر تو یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اس کی محبت تمہیں آگے بڑھنے سے روک دے گی، اور موت کو تم برا سمجھنے لگو گے کہ بھائی مر گئے تو کیا ہوگا، سب کچھ ہی رہ جائے گا۔ اس لحاظ سے تمام طاقتیں تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی اور تم دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہوگے اور اسی طرح نقصان اور پریشانیاں اٹھا رہے ہوگے۔ فرمایا بالکل تمہارا حال ایسا ہو جائے گا جیسے سیلاب آتا ہے تو کوئی تن کا بہتا ہوا جاتا ہے، اس تن کے جیسی تمہاری حیثیت ہوگی۔ تو یہ دنیا کی محبت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ موت کو آدمی ناپسند کر رہا ہے، بعض آدمی تو کہتا بھائی موت کا ذکر ہی مت کرو ہمارے سامنے، اس سے کیا ہے دل کو پریشانی ہوتی ہے، جبکہ موت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اللہ کے ایک محبوب بندے کا قول ہے کہ موت تو ایک پل ہے کہ جس سے گزرو تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی پل سے جب تک نہیں گزرے گا تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اور آخرت کی جو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں وہ اسی پل سے گزرنے کے بعد حاصل ہوں گی۔ جب تک دنیا میں ہے ان نعمتوں سے محروم ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو ان نعمتوں کو پانے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے حالتوں میں جو تبدیلی لائے، اللہ دین سے ہمیں قریب کرے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں سے روحانی بیماریاں بھی دور فرما، جسمانی بیماریاں بھی دور فرما، سب کو صحت دینی اعتبار سے بھی عطا فرما، دنیاوی اعتبار سے بھی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ ہماری دینی دنیاوی نعمتوں کی حفاظت فرما، بے جا ضائع ہونے سے حفاظت فرما، فضول خرچیوں اور اسراف سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، خاص طور سے ہم سب حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما۔ دونوں جہان میں ہمیں ایمان و عزت کے ساتھ اطمینان والی زندگی اپنی رضامندی اور اپنے محبوب کی خوشنودی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی۔